کیا تھے، شاید ہم اگلے درس میں اس پر کچھ گفتگو کریں کہ خارجی طور سے، اور پھر ان خارجی لوگوں نے ہمارے درمیان کچھ لوگوں کو متعین کیا، اور میں ایسا مانتا ہوں کہ یہ مرزا محمد علی انجینئر ہو یا دوسرے ہوں، ہمیں نظر نہ آتا ہو، لیکن یہ ان کے اعلی کار ہیں۔ ابھی پاکستان کی ایک کتاب PDF شکل میں آئی تھی، میں نے اس کا کچھ حصہ پڑھا موبائل پر، تو اس میں انہوں نے بتایا کہ وہ ایک طرف تو تقریروں میں چیلنج کرتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی عالم آ کر مجھ سے بات کرے ان تاریخی مواد پر، یزید، معاویہ اور فلاں کے موضوع پر، کوئی بھی عالم، لیکن جب ایک اہل حدیث عالم نے ان کے نمائندے کو بھیجا اور کہا کہ ٹھیک ہے میں جو ہے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ کو موقع دیجئے، ہم لوگ آتے ہیں آپ کے پاس، گفتگو کریں گے، تو اس نے کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے اور میں کہیں جاتا نہیں ہوں، میری فلاں مصروفیت ہے۔ تو وہ چونک گیا کہ ابھی آپ تو 2 روز پہلے شیعوں کے مدرسے میں گئے تھے اور اچھا ان کے علماء کے ساتھ بیٹھ کے بڑا ٹائم دیا۔ تقریر میں کہتا ہے کہ میں مسلکی اعتبار سے سب سے بہتر مسلک اہل حدیث کو مانتا ہوں، ہاں، اور اہل حدیث علماء سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، شیعوں کے مدرسے میں جا رہا ہے، گورنمنٹ سرونٹ ہے، عالم نہیں ہے۔ جو موضوع چھیڑا ہے تاریخی قسم کا، امیر معاویہ، یزید۔ اب یزید کی شخصیت پر اگر آپ اور ہم بحث کریں کہ وہ کتنے اچھے تھے کتنے برے تھے، تو کیا یہ شریعت کے اصولوں میں سے کوئی اصول ہے؟ ہم اس کے مکلف بنائے گئے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وغیرہ کہتے ہیں کہ یزید پر گفتگو کرنے سے شریعت کی کوئی چیز حلال اور حرام سے تعلق نہیں رکھتی جس کے ہم مکلف ہوں۔ علماء کے 3 موقف ہیں، امام غزالی، علامہ ابن تیمیہ، ان لوگوں نے بیان کیا کہ ایک طبقہ ان کی تعریف کرتا ہے، ایک طبقہ ان کو برا کہتا ہے، ایک طبقہ توقف اختیار کرتا ہے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ توقف اختیار کیا جائے، اس لیے کہ قرآن نے بھی کہا گزرے ہوئے مسلمانوں کے تعلق سے آپ یہ کہیں کہ ان کے لیے ان کا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، ان کا حساب ہم سے، ہمارا حساب ان سے نہیں لیا جائے، الا یہ کہ شریعت کے کسی مسئلے سے جب کوئی تعلق ہو، جیسے صحابہ کرام کے بارے میں ہم بحث کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث نے ان سے اللہ کی رضامندی کا ذکر کیا، ان کو تعدیل والا کہا، ان کو اعلیٰ ایمان والا کہا، ان کو معیار نجات قرار دیا، ان کے مسلک، منہج، ایمان اور عقیدے کو بعد والوں کے لیے نمونہ قرار دیا۔ اس لیے اگر ان پر کوئی انگلی اٹھائے گا تو ہم اس کی انگلی توڑنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہمارے عقیدے سے، دین کو قبول کرنے سے، قرآن اور حدیث جو ہم تک پہنچا ہے صحابہ کے واسطے سے، اس سے تعلق رکھنے والی بات ہے۔ اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ مرزا انجینئر ہو، بہائی طبقہ ہو، قادیانیوں کا باطنی فرقہ ہو، یا کچھ تحریکی لوگ ہوں جو یہ تحریکی، کیا کہوں میں، انشاءاللہ آئندہ اخوان المسلمین وغیرہ پر کافی بحثیں کیا۔ ہیلری کلنٹن اور ان لوگوں کے بیانات سے آپ دنیا میں آج یہ چیز بے نقاب ہو چکی ہے کہ یہ اخوان المسلمین اور ان سے متعلقہ جو تحریکیت کے قائل ہیں، یہ داعش وغیرہ، یہ امریکیوں، برطانیوں، اسرائیلیوں کی بنائی ہوئی تنظیم ہے جو مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے بنایا ہے، لانچ کیا ہے۔ یہ شبہات اور شہوات کے فتنوں کی بہت بڑی ٹکسال ہے، فیکٹری ہے عالم اسلام میں، عالم کفر میں، جو ہمارے درمیان ایسے منافقین اور ایجنٹس کو بھیجتی ہے، اور ہمارے نوجوانوں کو اب اندور کے 2 گروہ جو ہو گئے، میں نے نام لے لیا، ہو سکتا ہے یہ بات وہاں پہنچے تو ان کو بری لگے، لیکن ہم ان سے سوال کریں گے، یہ اعتماد کے لیے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا کہ یزید پر بحث کر کے آپ کو کیا ملے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے میں نے شیخ کو یہ بھی ذکر کیا کہ یہ دیکھیے شیطان کا جال ہے، فریب ہے، شبہات کا فتنہ ہے۔ اگر آپ اللہ کی توحید، عظمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، حقانیت، دین کی ان تعلیمات پر بحث کرتے ہیں جس پہ ہمارے لیے خیر اور ہدایات کے پہلو ہیں، تو اس سے آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا، اللہ کی عظمت اور کبریائی اور عظمت آپ کے دل و دماغ میں رچے گی بسے گی، اللہ کے اسماء حسنہ، اس کے ناموں کے معنی اور مفہوم، دلیلیں، یہ آپ جانیں گے تو اللہ کی عظمت و کبریائی اور توحید آپ کے دل میں مضبوط ہوگی۔ لیکن جب آپ یزید پر بحث کرتے ہیں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ مسلمانوں میں جو 2 گروہ ہیں، آپ ایک کی موافقت کرتے ہیں، ایک کی مخالفت کرتے ہیں، تو جو مخالف علماء ہیں آپ ان کے تعلق سے دل میں نفرت، یزید کی مخالفت کر کے آپ ایک گزرے ہوئے مسلمان کے تعلق سے دل میں نفرت پیدا کرتے ہیں۔ عام مسلمان بھی، چھوڑیے یزید کو، آپ کے اور میرے والد صاحب اگر دنیا سے چلے گئے اور ان کے اندر واقعی میں کوئی گناہ برائی ہو، اور میرے سامنے یا آپ کے سامنے آپ کے ابا کو یا کسی کو بھی کہا جائے کہ ارے اس کے ابا تو بہت برے تھے، ان کے اندر ایسا ایسا عیب تھا، خامی تھی، کوئی انسان تو عیب سے خالی نہیں ہے، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ قرآن حدیث کی یہاں کیا تعلیم پیش کریں گے؟ ہماری شریعت نے اس بارے میں ہم کو کیا ہدایات دی ہیں؟ ہم کو ہدایات دی ہیں
کہ ہم گزر جانے والوں کے کہ صرف محاسن کا، خوبیوں کا ذکر کریں، ان کی برائیوں کا نہیں. تو اب یزید کی برائیاں کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اگر دین اور شریعت سے تعلق رکھنے والی کوئی بات ہے تو ٹھیک ہے. جیسے اب محدثین کہتے ہیں کہ فلاں راوی کذاب ہے، فلاں جھوٹا ہے، فلاں حافظے میں کمزور تھا، فلاں کی روایت نہیں لی جائے گی، فلاں کی لی جائے گی، تو اس سے دین کا تعلق ہے کہ کون سی سچی حدیث ہے کون سی جھوٹی حدیث ہے وہ جان جائیں. اب دین کا تعلق اور لوگوں کا فائدہ وابستہ ہے. یزید سے کیا ہے؟ ہاں، یزید سے جو وابستہ ہے وہ دشمنان دین کا فائدہ ہے، رافضیوں کا فائدہ ہے. جب آپ یزید کو برا کہتے ہیں تو یزید کس کے بیٹے تھے؟ کنہوں نے ان کو ولی عہد بنایا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی، کاتب رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ کے سگے بھائی، جن کی فضیلت بیان کی گئی، جنہوں نے سب سے پہلے بحری بیڑے میں شرکت کی اور جنتی بشارت، اللہ کے رسول کی بشارت کے مستحق قرار پائے، ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ امیر معاویہ نے ان کو مقرر کیا. تو اب امیر معاویہ کے تعلق سے دل میں خیالات پیدا ہوئے. مولانا مودودی صاحب کی کتاب خلافت و ملوکیت کو پڑھنے والے بہت سارے لوگوں نے کتاب میں جو لکھا ہے، میں نے کچھ ایک فرد کو اپنے کانوں سے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد امیر معاویہ، عمرو بن عاص اور مغیرہ بن شعبہ، بعض صحابہ کا نام لے کر انہوں نے کہا کہ ان کو رضی اللہ عنہم یا رضی اللہ عنہ کہنے کا دل نہیں ہوتا. یہ یزید پر بحث کرنے والے بھی آخری میں اسی نتیجے پر پہنچیں گے، صحابہ کی شان میں گستاخی کریں گے، ان کے مقام کو نہیں پہچانیں گے، جو قرآن و حدیث اور اہل سنت والجماعت کا ثابت شدہ عقیدہ ہے اس کے خلاف جائیں گے. تو انہوں نے یزید کو مقرر کیا امیر معاویہ نے. امیر معاویہ کو کس نے مقرر کیا؟ حضرت عمر فاروق نے شام کا گورنر بنایا تھا. حضرت عمر فاروق کے بعد حضرت عثمان غنی آئے، خلیفہ بنے، انہوں نے بھی حضرت امیر معاویہ کو شام کا گورنر باقی رکھا. اب جب یہ یزید کی برائی کا چکر چلتا ہے اور آگے بڑھتا ہے تو امیر معاویہ اور امیر معاویہ کا ساتھ دینے والے صحابہ کرام، امیر معاویہ کو مقرر کرنے والے اور قائم رکھنے والے حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، دوسرے اور تیسرے خلیفہ راشد، اور پھر ان کی موافقت کرنے والے صحابہ کرام، سب کو برا بھلا کہا جاتا ہے، دروازہ کھولا جاتا ہے. اسی لیے امام نسائی نے کہا، کسی نے ان سے پوچھا امیر معاویہ کے بارے میں تو کہا صحابہ کرام اسلام کی عمارت کا دروازہ ہے، کہ عمارت کی دیوار ہے، اور امیر معاویہ اس کا دروازہ ہے. جو امیر معاویہ کو دستک دیتا ہے، دروازے کو دستک دیتا ہے، اس کو نشانہ بناتا ہے، وہ پوری عمارت کو نشانہ بناتا ہے. ایک صحابی کو اگر کوئی برا بھلا کہتا ہے، اہل السنہ والجماعت کے عقیدے، امام بربہاری کی شرح السنہ کا میں عبارت یہاں پیش کر چکا ہوں، تقریروں میں بیان کر چکا ہوں، اور کوئی ایک کتاب سے نہیں، تمام اہل سنت والجماعت کے ائمہ دین کا یہ اتفاق ہے، قرآن کی آیتوں اور حدیثوں کی وجہ سے، اس کی بیس پر، کہ اگر ایک صحابی کی جس کی صحابیت ثابت ہے کوئی برا بھلا کہتا ہے تو وہ صاحب ہوا ہے، اس کو گمراہ اور زندیق مانو، اس سے دور رہو. ہمارا نوجوان طبقہ ایسے آدمی کو لائک کر رہا ہے، اس کے کیا فالوورز میں شامل ہو رہا ہے. لوگ بولتے ہیں ارے سب سے زیادہ نوجوان فالوورز آج ایسے ہی لوگوں کے ہیں، انجینئر صاحب کے، یا وہ لوگ جو عقیدے اور شبہات کے فتنے کو فروغ دے رہے ہیں. وقت کم بچا ہے، میں علامہ ابن تیمیہ، ابن قیم کی انشاءاللہ، یہ مرزا کی یا دوسرے جو شبہات کے فتنے کو بڑھاوا دینے والے آج ہمارے نوجوانوں کو کا شکار کر رہے ہیں، عقیدے اور ایمان کو خراب کر رہے ہیں، اس کا تذکرہ ہم کو جاننا سیکھنا بہت ضروری ہے. ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، کچھ لوگ دین کا کام کرنے کے باوجود دین سے دور ہیں. میرے اس جملے کو یاد رکھیے، دین کا کام دن اور رات کر رہے ہیں لیکن دین نہیں جانتے، شبہات کے فتنے میں مبتلا ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نوافل پر عمل کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، لیکن شرک ہے، کفر ہے، نفاق اکبر ہے. کیسے؟ ہم اگلے ہفتے انشاءاللہ جانیں گے. یہاں میں علامہ ابن قیم کی عبارت کو